وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد علیہم السلام. عزیزان گرامی، سوگواران سید الشہداء، آج آپ کا امام تنہا ہو گیا. یہ وہ وقت ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب باوفا کے لاشیں اٹھا چکے. کبھی حبیب کا لاشا اٹھایا، کبھی مسلم اوسجا کا لاشا اٹھایا. اس کے بعد جب اصحاب کی باری ختم ہوئی، اس کے بعد اپنے خانوادوں کے لاشیں، کبھی عباس جیسے بھائی کا لاشا، کبھی علی اکبر جیسے کڑیل جوان کا لاشا، کبھی قاسم جیسے شہزادے کا بکھرا ہوا لاشا. جب یہ تمام لاشیں اٹھا کے میرا امام تنہا رہ گیا تو ایک مرتبہ آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من دعاب من حرم رسول اللہ. کون ہے ناصر جو ہماری نصرت کرے؟ کون ہے جو ہماری آواز استغاثہ پہ لبیک کہے؟ ارے کون ہے جو حرم رسول کی ان کا دفاع کرے، ان کے پردے کا دفاع کرے؟ عجب نہ ہو کہ جو داد شجاعت دے چکے شہداء گنج شہیدہ کے اندر لاشیں کہتے ہوں، یا امام، یا ابن رسول اللہ، اگر اللہ ہمیں ایک اور موقع دے، ہم دوبارہ زندہ ہو، پھر اپنی جان آپ پر نثار کریں. مگر اہل اشقیاء میں سے کوئی نہ آیا. مگر کیا ہوا کہ ایک خیمے کے اندر کچھ تلاطم ہوا. کس کا خیمہ ہے یہ؟ امام کی آواز پہ 6 مہینے کے بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، جیسے کہہ رہا ہو، میرے امام، میں چل کے نہیں آ سکتا آپ کے پاس، آپ کا دفاع کرنے کو علی اصغر تیار ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، ننھا ہے، مگر جذبہ دیکھے، امام کی آواز پہ لبیک کہتا ہے. امام تشریف لائے فرماتے ہیں، کیا ہوا؟ تو میرے باپ فرماتی ہے کہ مولا، آپ نے یہ آواز کیسی بلند کی ہے؟ اصغر نے اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا. آپ نے کہا مجھے بچے کو دو، میں شاید اس کو پانی پلا سکوں. لے کے میدان میں آ گئے. کتنا سخت وقت ہے امام حسین علیہ السلام کے اوپر. کریم مولا، اتنا کریم مولا کہ ایک دفعہ مدینے میں کوئی سائل آیا، اس نے کچھ مانگا. جب امام حسین مدینے میں تھے، امام حسین جو تھے وہ دروازے کے اندر سے ہاتھ نکال کے اس کو جو بھی تھا گھر میں دے رہے تھے. تو کہتا ہے مولا آپ سامنے کیوں نہیں آتے؟ آپ نے فرمایا جتنا دینا چاہتا ہوں اتنا نہیں ہے. اور سائل کہتا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ جو اتنا عطا کرے ہاتھ کبھی وہ بھی خاک کے اندر جائے گا. اتنا کریم مولا، کتنا مشکل ہے اس کے لیے بچے کے لیے پانی مانگنا. کتنا کریم مولا، اور اپنے اہل کی بات میدان میں کرنا کہ دیکھو تمہاری جنگ میرے ساتھ ہے، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ ارے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، بچہ پیاس سے مر رہا ہے، اس کو پانی دے دو. کیا کہا قوم اشقیاء نے؟ کس دنیا کی جنگ کے اندر یہ اصول ہے؟ بچے کے لیے کہتے ہیں کہ حسین تم بچے کے بہانے سے پانی پینا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا
علی اصغر تم بھی حجت خدا ہو، تمام کرو حجت ان کے اوپر۔ حضرت چھوٹے بچے نے اپنا منہ پھیر کے قوم اشقیاء کی طرف اپنی زبان کو اپنے لب پہ پھیرنا شروع کیا۔ یہ وار تھا علی اصغر کا، یہ مجاہد کا وار تھا۔ اور اس وار نے کیا کیا؟ اس وار نے کیا کیا؟ قوم اشقیاء میں لوگ رونے لگے، منہ پھیر پھیر کے رونے لگے۔ ابن سعد کہتا ہے کہ یہ کیا ہوا، کہیں انقلاب نہ آ جائے۔ کہتا ہے ہرملہ سے، ہرملہ اقطع کلام الحسین، قطع کر دے حسین کے کلام کو۔ اور اس خبیث نے وہ کام کیا، اس نے وہ تیر جو کہ جانوروں کو مارنے کے لیے استعمال کرتے تھے، اس نے وہ تیر جو ہے وہ پھینکا علی اصغر کی طرف نہیں، علی اصغر کی طرف نہیں۔ سوال کیا ہے؟ اقطع کلام الحسین، حسین کا کلام منقطع کر دے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ امام حسین کا نشانہ لیا۔ مگر بچہ کیسے دفاع کرتا اپنے امام کا؟ چھوٹی سی گردن امام کے اور تیر کے درمیان حائل کر دی، مگر گردن اتنی مضبوط نہ تھی۔ امام فرماتے ہیں سلام ہو اس گردن پر جو کہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گئی۔ بچہ امام کے ہاتھ میں منقلب ہو گیا۔ ارے امام نے علی اصغر کا خون ہاتھ میں لے لیا، چاہتے ہیں زمین پہ گرائے، چاہتے ہیں آسمان پہ پھینکے۔ ندا آتی ہے کچھ نہ پیدا ہوگا زمین سے، کچھ نہ برسے گا آسمان سے اگر یہ ناحق خون اس پر گر گیا اچھالا۔ امام نے وہ خون اپنے چہرے پہ مل لیا، فرماتے ہیں میں رسول اللہ کی خدمت میں روز جزا روز قیامت اسی حالت میں جاؤں گا۔ ارے بچے کو بھی ذبح کر دیا۔ آخر کار امام بالکل ہی تنہا ہو گیا، اور پھر جب میدان میں آیا تو اس نے کیا کہا؟ بعد میں رخصت کے لیے آتا ہے امام، رخصت بڑی طویل ہے، مختصر وقت ہے۔ بہرحال تمام بیویوں سے رخصت ہوئے، ایسے رخصت ہو کے نکلتے تھے جیسے کوئی جنازہ گھر سے نکلتا ہے۔ باہر نکلتے تھے، بیویاں لپٹ جاتی تھیں، کبھی بچی لپٹ گئی، کبھی بہن، کبھی بھتیجی، اس طرح بچے بنی ہاشم کے امام کو روکتے تھے۔ آخر کار امام جو تھے وہ روانہ ہونے لگے۔ جب روانہ ہونے لگے پیچھے سے آواز آئی محلن محلا ابن الزہرا، ارے آہستہ آہستہ جائے ابن الزہرا۔ آپ نے مڑ کے دیکھا، ارے بہن کہتی ہے بھیا ایک دفعہ اور آ جائیے ہمارے پاس۔ کہنے لگے بہن ہم نے تو ابھی ودا کیا آپ کو۔ کہنے لگی اماں کی ایک وصیت یاد آئی ہے، ارے اپنا حلقوم میرے نزدیک کیجئے۔ ایک بوسہ زینب نے گردن حسین کا لیا کہ اماں کی وصیت ہے۔ امام نے بھی کہا میں زینب مجھے بھی ایک وصیت ادا کرنے دو، اپنے بازو اپنے دکھاؤ مجھے۔ آپ نے بازوؤں کا بوسہ لینا شروع کیا۔ ارے زینب سوچتی ہے یہ کیا ہے، مگر اس کو پتہ لگا بعد میں انہی بازوؤں میں رسی باندھی گئی۔ امام روانہ ہوئے، میدان میں آئے، میدان میں پھر آخر حجت تمام کی، پھر حجت تمام کی۔ کون اتنا کریم مولا ہوگا؟ فرماتے ہیں اس وقت بھی اگر حق کو پہچان دو، اب بھی تمہیں اصغر کا خون معاف کر دوں گا، اب بھی اکبر کا خون معاف کر دوں گا۔ اتنا کریم ہم سوچ نہیں سکتے۔ اللہ کی کرامت، اللہ کی رحمت وہ نظر آتی ہے اہل بیت کی شکل میں۔ فرماتے ہیں کہ اب بھی تمہارے پاس موقع ہے، اب بھی جان لو حق کو، مگر کوئی نہ آیا۔ کہتے ہیں حسین تم ہم سے ڈرتے ہو، تم مرنے میں دیر کرتے ہو۔ تو فرماتے ہیں اب امام حسین جو ہیں وہ کہتے اچھا اب تم لڑنے پہ آمادہ ہو، تم نہیں مانتے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا اللہ اکبر، اے شہدا دیکھو بھوکے کی جنگ، دیکھو پیاسے کی جنگ۔ آپ نے وہ حملہ کیا، وہ حملہ کیا میمنہ کی فوجیں میسرہ پہ، میسرہ کی فوجیں میمنہ پہ۔ پیاسا بھوکا کب تک لڑتا،
کب تک لڑتا؟ کیا کیا عمر سعد نے؟ عمر سعد کہتا ہے ارے یہ شیر، یہ علی کا لاڈلا ہے، یہ فاتح خیبر کا بیٹا ہے، سب حملہ کرو اس کے اوپر، سب حملہ کرو مل کے۔ کسی نے تیر مارا، کسی نے نیزہ مارا، جس کے پاس کچھ نہ ملا اس نے پتھر مارا۔ آخر کار امام حسین کی گردن پہ ایک تیر لگا، اور اب زین فرس پہ میرا مولا ڈگمگاتا ہے اور آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے میرے حسین بس تو پلٹ آ، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی ہے نفس مطمئنہ۔ امام گھوڑے سے تشریف لائے، کیسے تشریف لائے؟ نہ زمین پہ ہیں نہ زین پہ ہیں، اتنے تیر ملعونین نے مارے، میرے مولا تیروں پر معلق ہوئے اور سجدے میں